أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قیامت کے جلد آنے کا وہی لوگ مطالبہ کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت کے واقعہ ہونے میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا بے حد غلبہ والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ آیت شریفہ میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میزان عدل بھی قائم فرمانا ہے، اور یہ بات بھی کہ اے قرآن پڑھنے والے تو کیا جانتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہی ہو۔ تو قیامت کے قریب ہونے کے حوالے سے ہم نے آخری گفتگو سماعت کی تھی۔ مکہ والوں کے ہاں جو آواز چل رہی تھی، جو ہماری سماعتوں سے کئی بار گزر چکی ہے، وہ بار بار اس طرح کی تڑی لگاتے تھے کہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی، لے آئی نا قیامت۔ وہ ماجرا یہ تھا کہ وہ اندر سے یہ بات سمجھے ہوئے تھے کہ آنے ہونی کوئی نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام ہمیں صرف ڈرا رہے ہیں، اور ان کے اس سمجھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کئی بار فرما تو دیا ہوا تھا قیامت آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن آ رہا نہیں تھا۔ عذاب نہ آنے کی وجہ بھی آپ کو بیان کرتی ہوئی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ عذاب ان پر بھجوا دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے یا پھر ابھی مزید روکا جائے تاکہ جو ایمان والے غلام آپ کے ان کی پشتوں میں چھپے ہوئے ہیں تو ان کو نکال لیا جائے، تو حضور نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے تاکہ پھر ہمارے جو غلام پیدا ہونے ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ اس پر پھر قرآن پاک کی یہ آیت بھی نازل ہو گئی تھی کہ جب تک پھر آپ ہیں تو اللہ پاک ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ عذاب کا کئی بار فرماتے تھے، آ نہیں رہا تھا، پیچھے وجہ یہ تھی۔ قیامت کا بھی حضور پاک کئی بار فرما چکے تھے قیامت آنے والی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ بغتتاً بابو ہم نے فیصلہ یہ کر رکھا ہے کہ قیامت کو ہم اچانک ان پر لائیں گے، ان کو بتا کر نہیں لائیں گے۔ اب حضور رحمت عالم کو علم ہونے کے باوجود آپ بحکم خداوند کریم اس کی تاریخ کا اظہار نہیں کر رہے تھے، سال کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، تاریخ کون سی ہوگی، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بیان کیے جا رہے تھے۔ اب جو کہ اللہ کے ہاں جو وقت متعین تھا وہ وقت ابھی آیا نہیں تھا جس وقت میں قیامت نے آنا تھا، تو اس لیے قیامت آ نہیں رہی تھی۔ تو یہ یہاں سے یہ سمجھ بیٹھے کہ قیامت آنی ہونی کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور اگر آنی ہے تو لے آئیں نہ۔ پھر ہم کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ عذاب لے آئیں، ہم کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ قیامت آ جائے، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اندر کی کیفیت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو یہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ آنی نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے، ورنہ جن کو یہ سمجھ ہے، جن کو یہ ایمان ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال کی باز پرس ہونی ہے، ان کو تو ڈر لگا ہوا ہے، وہ تو ڈرتے ہیں کہ مولا قیامت نہ ہی آئے، پتہ ہے کہ آنی ہے لیکن الغرض انہیں ڈر لگا ہوا ہے اس بات کا۔ یہ تھا بنیادی عنوان جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جب بھی کوئی روحانی نعمت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے اس کی توفیق سے موجود ہوا کرے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایمانی اور روحانی نعمت ہے کہ ہم قیامت کے آنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے کہ ہمارا ایمان اس عنوان پر بھی آ کر کے تو ڈاواڈول نہیں ہے، ہم یقین کامل سے اس بات کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک تو یہ عنوان تھا، تو یہاں سے ائمہ تفسیر نے
ایک ایسا عنوان تھوڑا سا ہمارے سامنے رکھا ہے. ایک حدیث 2-3 حدیثیں بول دی ہیں جس سے ایک اچھا خاصا معاشرتی قسم کا بھاری بھرکم سا عنوان ہمارے سامنے آ جاتا ہے. میں وہ آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. اس کے بعد اگر وقت میں ہمارے گنجائش رہی تو دوسری چیز جو آیات کے حوالے سے ہم نے آج سمجھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف ہے. اس لطیف ہونے کے حوالے سے ہم 2-4 کلام 2-4 جملے اور 2-4 باتیں سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیں گے. پہلے ہم جس عنوان پر رکنے لگے ہیں، جو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک الگ سا راستہ اختیار کیا ہے، وہ استعجال سے ہے. اللہ یستعجل، جلدی مچا رہے ہیں. یہ کافر لوگ جلدی مچا رہے ہیں. یہ جلدی مچانا کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اپنے معاملات زندگی میں جلد بازیاں کرنا کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا حضور پاک علیہ السلام نے روکا ہے، یا کیا حضور نے جلد بازی کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ ایک عنوان لفظ یستعجل سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا ہوا ہے. اور ایسا ہوتا رہتا ہے. قرآن حکیم کا ترجمہ کر کے آگے نکل جانے کے بعد پھر جس مقام پر کوئی معاشرے کو سبق دینا مطلوب ہوتا ہے، جو قرآن پڑھنے والوں کو جو رہنمائی دینا مطلوب ہوتی ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے بعد حضور کے صحابہ بھی کسی ایک لفظ پر بہت کلام ارشاد فرما دیتے ہوتے تھے. اور یہ بات کم از کم آپ کے لیے اور میرے لیے نئی نہیں ہے. ہم کئی بار اس طرح کی تعلیمات سماعت کرتے رہتے ہیں. میں تھوڑا وقت استعمال کرنے جا رہا ہوں جلد بازی کرنے کے حوالے سے، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور جلد بازی کرنی چاہیے اس حوالے سے. چند ایک اہم تعلیمات رسول پاک علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں. میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. یہ بردباری کرنا، برداشت کرنا، حلم سے کام لینا، معاملات کو نبھانے میں تاخیر کرنا، یہ ویسے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت. الانات من اللہ، جلد بازی نہ کرنا، معاملات کو سمجھنا، دانائی سے اس کے نتائج کو آنکھوں کے سامنے لانا. کچھ بھی کرنے سے پہلے، یہ تو الگ درجے میں بھی حضور کا فرمان عالی شان ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیسا نکلنے والا ہے. بردباری یہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیسا نکلنے والا ہے. اے انسانو، اگر تمہیں لگے کہ میں جو کچھ کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ خیر ہے تو اسے کر لیا کرو، اور اگر تمہیں لگے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کا نتیجہ تو خیر نہیں ہے تو پھر اسے رک جایا کرو. اتنی کچھ سوچو بچار کرنے کا ٹائم اپنے پاس رکھا کرو، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. لہذا ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن ناسور بنتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے طلاقوں کے واقعات، اور وہ ہیں خاوندوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے دینا. طلاق دینے سے پہلے کسی بھی خاوند کو چاہیے کہ ذرا جائزہ لے لے، سوچ و بچار کر لے کہ اگر میں طلاق دے دوں گا تو اس کے مثبت نتائج کتنے واقع ہوں گے میری زندگی میں، اس کے منفی نتائج کتنے واقع ہوں گے میری زندگی میں. بچے ہو چکے ہیں، ان کی تعلیم کا نظام، ان کی تربیت کا نظام، ان کی دیکھ بھال کا نظام، پھر گھر بار کون سنبھالے گا، یہ چیز. میں تو سارا دن کام پہ ہوتا ہوں تو میں آؤں گا تو کپڑے کون دھوئے گا، تو یہ چیز. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سوچنی پڑتی ہیں. ویسے تو لوگ مشورہ نہیں کرتے، لیکن آج تک ایسا ہوا ہے کہ چند لوگوں نے مشورہ کیا ہے کہ ہم نک و نک آ چکے ہیں، طلاق دیں یا کہ طلاق نہ دیں. ان کو ہر ممکن یہی تعلیم بتائی جاتی ہے. صبر کر لے تھوڑا سا، ذرا چلا لے تھوڑا سا، اور فی الحال برداشت ہی کر لے. مردوں کو ذرا حوصلہ دیتے ہیں، اور یار مرد بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ نے اس کا دل بڑا بنایا ہوتا ہے، تو صبر کرنا. ذرا صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں سے اسے گھیر گھور کر کے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ طلاق واقعہ نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے، لیکن ہمیں پہلے چونکہ کئی بار کے واقعات تجربہ بن چکے ہیں، ہمیں پہلے ہی سے سمجھ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر آگ لگا بیٹھے گا، بربادی مچا بیٹھے گا، خاندان آپس میں ناراض ہو جائیں گے، دوبارہ آمنے سامنے ہونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، بچوں کی اور نسلوں کی وہ تربیت کا نظام ڈسٹرب ہو کر کے رہ جائے گا. تو پھر اگر کوئی بہت ہی مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، جن نئی نظام چل رہا، تو پھر ہماری اگلی رائے یہ ہوتی ہے کہ اگر لگتا ہے کہ نہیں ہی نبھاؤ ہو رہا، صرف ایک طلاق دے دے.
دو تین اکٹھی نہ دے دے، ایک دے دے، کم از کم ریورس گیئر لگنے کا چانس تیرے پاس باقی رہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ آئندہ اگلے آنے والے زمانوں میں حضور کی اس اطاعت کرنے کی وجہ سے خیر پا جاتے ہیں، ان کا گھر بھی بچ جاتا ہے۔ یہ نظام کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہوا ہے، جب تک نعمت ہوتی ہے، ہمارا یہ قومی مزاج بھی ہے، جب تک نعمت ہوتی ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب نعمت زائل ہو جاتی ہے، انسان ہیں ہی ایسے، اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے، نعمت زائل ہونے کے بعد جلدی سے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ ایک طلاق کے بعد جب حالات و واقعات 2 4 8 10 دن گزرتے ہیں، وہ ایک دم سے بہار زندگی جب خراب ہوتی نظر آتی ہے، تو اس کا دل بھی خراب ٹھیک ہونے کو آتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے، میں آپ کو بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اچھا 3 دن تک اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ 3 دن کیوں؟ 5 دن کیوں نہیں؟ 10 دن کیوں نہیں؟ 20 دن کیوں نہیں؟ یہ میں نے چونکہ بچوں کو بحث پڑھائی ہے دورہ حدیث میں، یا 1 دن کیوں نہیں کہا؟ یہ 3 دن تک جو ہے وہ چلو ناراضگی رکھی جا سکتی ہے، اگر کوئی سخت بات ہو گئی ہے 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اس پر جناب علی فرماتے ہیں کہ ماجرا یہ ہے کہ جیسے آگ جلاؤ کوئلے، تو آخر ان کے بالکل ٹھنڈا ہو جانے تک کوئی ٹائم ہوتا ہے نا، گھنٹہ لگا لو، چلو 2 گھنٹے لگا لو، گھنٹے کے بعد کوئلوں کو چھوڑ دو نا، گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ٹھنڈا ہو ہی جانا ہے، مزید اس سے آگے نہیں چل سکتے ہیں وہ۔ اب یہ نہیں کہ 6 مہینے وہ گرم ہی رہیں، تو جیسے ہر شے کی انتہا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو انسانی غصے کی انتہا جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ 3 ہی دن ہے، یعنی 3 دن کے اندر اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے غصے کی جو حدت اور شدت ہوتی ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 3 دنوں کے اندر اس کو جو بھی غلطی پر ہوگا نا، فریقین میں سے، میاں بیوی نہیں، ویسے بھی مسلمانوں میں سے جو بھی غلطی پر ہوگا، تو وہ سمجھو کہ 3 دن کے اندر اس کو سمجھ آ جائے گی، تو کوئی نہ کوئی نرمی کا پہلو پیدا ہو ہی جائے گا۔ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں کچھ بیچارے بہت ہی غلیظ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، اور جیسے زمانے جاہلیت کی تصویر ہمارے دور کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ وقت گزرے گا تو تم قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پلٹ کر جہالت کی طرف چلے جاؤ گے، جیسے وہ جاہل لوگ ہوتے تھے تم آہستہ آہستہ ویسا ہونا شروع ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ جہالت کے لوگوں میں سے اگر کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ برائی کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی ایسا نکل آئے گا جو برائی کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بعض تصویریں آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ 3 دن کے اندر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ زیادہ چلتا ہے، سال چل جاتا ہے، 10 سال چل جاتا ہے، 15 سال بھی چل جاتا ہے۔ ایک بندے کے دل میں بات ڈالی تھی اللہ پاک نے، اس نے کسی موقع پر مجھ سے کہا تھا کہ 20 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد اللہ نے میرا دل نرم کیا ہے، میں قرآن پاک کی آیت کو سن رہا تھا، اس کے اندر یہ بات آئی تھی، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے اچانک اس کا اثر مجھے دیا اور میں نے 20 سال کی دشمنی معاف کر دی، لیکن 3 دن ایک نارمل ٹائم ہے۔ تو واپس آ جائیے، ہم 1 طلاق دینے کا اس کو سمجھاتے ہیں، اگر دینے ہی ہے تو 1 طلاق دے، اس سے زیادہ نہ دے۔ کہ میں نے ایک عنوان کو زندگی میں آپ کے سامنے نبھانے کے حوالے سے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ زندگی مسائل کا گڑھ ہے، زندگی عنوانات کا شہر ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہو اس کا نتیجہ پہلے دیکھو۔ یہ جو ہوتا ہے، یہ بندہ بڑا مدبر ہے، مدبر، قائد اعظم بہت بڑے مدبر تھے، یہ مدبر ہونا یہی ہوتا ہے۔ فالمدبرات امرا، قرآن پاک کا بیان بھی ہے۔ مدبر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو کام سے پہلے اس کے نتیجے کو دیکھتا ہے، اس کا نتیجہ کیسا ظاہر ہونے والا ہے، نتیجہ اگر اچھا ہے تو وہ کام کر گزرتا ہے، اور اگر نتیجے میں اسے کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ کام سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، ایسے بندے کو مدبر کہا جاتا ہے۔ تو الغرض بات یہ ہوئی ابھی تک میں جہاں آپ کو رکے ہوئے تھا کہ جلد بازی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، کسی بھی عنوان میں، رشتوں کے لین دین میں بھی جلد بازی اچھی نہیں ہے۔ یہ مت دیکھیں فوراً کہ چونکہ لڑکا پیسے والا ہے، صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، گاڑی چلانے کے لیے صرف پیٹرول ہی نہیں چاہیے ہوتا، اور بھی بڑے پرزے ہوتے ہیں۔ بس ایسے ہی صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، اور بھی زندگی کے بڑے عنوانات ہوتے ہیں۔ مجھے کل ایک نوجوان کا کہیں سے باہر سے فون آ گیا، اللہ اس کے لیے ہم خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بڑی عجیب و غریب کہیں شراب میں پیتا ہوں، وہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا اللہ تیرے ساتھ خیر کا سلوک کرے، تو یہ راستہ اختیار کر، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ نرمی کا سلوک فرمائے گا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی لڑکے کی صرف پیسی دولت نہیں دیکھنی ہوتی، اس میں اور بھی بہت کچھ اچھائیاں اور برائیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ تو رشتوں کے لین دین میں بھی جلدی نہ کرو، اور رشتوں کے توڑنے میں بھی جلدی نہ کرو۔ جلد بازی کسی بھی کام کے اندر اچھی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کو لیکچر آپ کو مجموعی طور پر سمجھ آ گیا۔ اب یہ 6 کام ایسے ہیں، 6 کام کہ جن میں سے 2 پر تو قرآن بولتا ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنی،
2 باتوں پر قرآن بولتا ہے اور 4 باتوں پر حدیث بولتی ہے۔ وہ 6 کام میں آپ کے لے کر آیا ہوں، وہ 6 کام ایسے ہیں کہ ان میں تاخیر نہیں کرنی، ان میں جلدی سے نبیڑ دو۔ میں آپ کے سامنے حدیث بھی کہوں گا، جہاں آیت بنتی ہوگی وہ آیت بھی کہوں گا، اور وہ 6 کے 6 کام، ان میں سے 6 میں سے کافی ساری باتیں ایسی ہیں جن میں ہم لوگ ڈسٹرب ہیں، عملی زندگی میں ڈسٹرب ہیں۔ بندہ بڑا عمل کرنے والا مومن ہے، اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہوتا، حضور کی ساری سنتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق صرف روزہ نماز اس کے ساتھ نہیں ہوتا، حضور نے جہاں جہاں جو رہنمائی عطا فرمائی ہوئی ہے ان سب کو اڈاپٹ کرنا، ان سب کو فالو کرنا، ان سب عنوانات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ بندہ بڑا اطاعت گزار ہے۔ اور 6 کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر جلدی کرنی چاہیے، وہاں مطلوب شریعت ہے کہ ان میں جلدی کرنی چاہیے۔ مثلا ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بہت اچھا کام کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی، الصلاۃ فی وقتہ، نماز کا جب وقت شروع ہو جائے بس نماز کو پھر دیر نہ کرنا، زیادہ سے زیادہ اتنی دیر کرنا جتنی ہمارے نبی نے دیر کی ہوئی ہے۔ اس سے مراد کیا تھی کہ مثلا سورج کی گرمی زیادہ ہے تو حضور اس میں حکم یہ ارشاد کرتے ہوتے تھے، ابریدو، ذرا اور ٹھنڈا کر لو، ظہر کو اور ٹھنڈا کر لو، لوگوں کا آنا ذرا آسان ہو جائے۔ یا پھر عشاء کے اندر حضور چاہتے ہوتے تھے کہ کافی وقت گزر جائے تو پھر نماز عشاء ادا کی جائے، تو جتنی تمہارے نبی نے تاخیر کر کے بتائی وہ مستحب ہے۔ لہذا ان دونوں حدیثوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلے گا، نماز کا مستحب وقت جب آ جائے نا، ایک ہے مستحب وقت، جب مستحب وقت آ جائے آپ مزید پھر دیر نہ کرو، فٹافٹ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھ لو، آپ محسوس کر سکتے ہو کہ اس میں ہم کافی سارے لوگ فیل ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، چلتے ہیں اٹھتے ہیں۔ ابھی میری جو آخری بیٹی ہے وہ چھوٹی سی ابھی 7ویں سال میں شروع ہونے کو جا رہی ہے، تو میں اس کو چونکہ انسانی فطرت حضور نے سمجھایا کہ 7 سال میں شروع کرنا ہوتا ہے، میں اسے کہتا ہوں چل بیٹی نماز، کہتے ہیں اچھا بابا پڑھتی ہوں، میں فوراً سمجھ جاتا ہوں یہ فطرت بول رہی ہے، اور میں کہتا ہوں پڑھتی ہیں کہ میں بیٹی مطلب کیا ہوا، چلو میں آپ کو مصلی بچھا کر دیتا ہوں، مصلی بچھانے کا مسئلہ کہتے نہیں، بس میں پڑھتی ہوں، اچھا اٹھ کر کے باہر چلی جائے گی۔ وہ چھوٹی ہے نا، بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، تو یہ بچپن کی شخصیت جو ہے یہ فطرت سمجھاتی ہے۔ تو بڑے بھی میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی اچھا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پہنچتے ہیں، حالانکہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ویسے جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، لیکن جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو اب لیٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا، اس کو بہت جلدی سے نماز کو ادا کر دینا چاہیے۔ ایک بات میں نے حدیث پاک سے کہی، ایک اور کام بھی ہے کہ جس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، میرے بھائی نہیں کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت جناب اسرائیل ہم پر حملہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوتے تھے، جب بھی کبھی اتبع السیئۃ الحسنۃ، کبھی بندے سے گناہ ہو جائے اور غلطی ہو جائے نا، تو بس پھر توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا، توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اگر تم نے توبہ کرنے میں دیر کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے؟ تو توبہ، گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنا، اس گناہ کو صاف کرنے کا اہتمام کرنا، یہ وہ امر ہے جس کی طرف میں کہتا ہوں قرآن حکیم کا اشارہ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ سے بخشش مانگنے میں ذرا جلدی کیا کرو، مسارعت کیا کرو، سرعت سے وہاں پہنچا کرو۔ تو یہ بخشش طلب کرنا، گناہ ہو جائے تو اس کو معاف کروانے کا اہتمام کرنا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تو اتنا تیزی کے ساتھ اس کا حکم دیا، اتبع السیئۃ الحسنہ، اگر تجھ سے ادھر گناہ ہوا تو ساتھ ہی کوئی نیکی کر لے، یہ ساتھ ہی متصل بات، یعنی اتنا استغفار بھی نیکی ہی ہوتی ہے، استغفر اللہ کہنا یہ بھی درجے میں نیکی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اچھا میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی ہم میں سے کئی مسلمان اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اب مجھے آپ سب کی خلوتوں کا پتہ تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون کب کیا کرتا ہے، لیکن ایک آواز جو ہے آپ محسوس کرو گے کہ نمازوں کے حوالے سے بھی کوئی کوتاہی چل رہی ہے ہمارے ہاں، حالانکہ اس کو جلدی سے ہم نے اپنا ذمہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ غلطیاں ہو جانے کے بعد توبہ کرنا، اس میں بھی ہم سے کوتاہی چل رہی ہے، حالانکہ اس کو دیر کرنے والا عنوان نہیں ہے، یہ بہت جلدی نبھانے والا عنوان ہوتا ہے۔ تیسری چیز میں ابھی پرسوں ترسوں بھی یہ مسلسل کچھ جنازے چل رہے ہیں، مسلسل کچھ جنازے چل رہے ہیں، میں کہہ کہ تھکا ہوا ہوں، کیا کروں؟ اب آپ لوگ نہیں مانتے ہو، میں تو کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، اور بار بار ایک ہی حدیث ہے میرے پاس جو سمجھانے کے لیے ہے، حضور نے فرمائی ہی وہ ہوئی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میت کو جلدی سے قبر تک پہنچا دیا کرو، اس میں تاخیر نہ کیا کرو، لیٹ نہ کیا کرو۔ اور آپ حضور خود ہی اس کی وضاحت میں یہ کلمات ارشاد فرماتے ہوتے تھے، اگر وہ جنت والا ہے تو تم نے اس کی جنت میں رکاوٹ کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ پہنچاؤ اسے جنت میں۔ اب یہ کتنا میٹھا جملہ ہے یار، اپنے باپ کو جنت سے روکنا چاہتے ہو، بھلے آدھا گھنٹہ ہی،
آدھا گھنٹہ ہی بھلے 15 منٹ ہی، تو کیوں جنت سے اسے روک رہے ہو؟ پہنچاؤ فٹافٹ سے جنت میں۔ اور اگر وہ اللہ کی طرف سے گرفت میں ہے، عذاب میں ہے، تو اللہ کا عذاب اپنے کندھوں پر تم نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ کا عذاب اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یعنی جس طرح کا بھی ہے حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اسی طرح کا جملہ بول کر کے ڈرا تو دیا۔ عذاب ہے تو اللہ کا عذاب تمہارے گھر کیا کر رہا ہے؟ نکالو اللہ کے اس عذاب کو اپنے گھر سے۔ اور اگر وہ جنت والا ہے تو خیال کرو، اپنے باپ کو جنت سے کیوں روکا ہوا؟ تم نے اپنی ماں کو جنت سے کیوں روکا ہوا ہے؟ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ رک نہیں رہے ہو۔ آپ کا رکنا نہ رکنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن میں نے باہر کیف ہمیشہ کی طرح آپ لوگ نماز کے لیے آؤ یا نہ آؤ، مؤذن کی ذمہ داری اذان دیتا ہی رہے گا، مؤذن کی ذمہ داری اذان دیتا ہی رہے گا۔ آتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو نہیں آتے تو نہ، آپ کی مرضی ہے۔ ایسے ہی آپ لوگ جنازوں کو مؤخر کرنے سے رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، محراب کے اندر بیٹھنے والا مؤذن یہ اذان دیتا ہی رہے گا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، پہنچاؤ 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 پہنچاؤ۔ آپ بعض کا جملہ بول دیتے ہو کیڑی آخر آ گئی ہے، ہاں شاید آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن میرے حضور کو تو احساس ہے اس بات کا۔ جنت سے روکنا کوئی آخر ہی نہیں آ گئی ہے تمہارے نزدیک، اللہ کا عذاب تمہارے گھر پڑا ہوا تو کوئی آخر ہی نہیں آ گئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جملہ ہمیں کہنے کا فائدہ ہے کوئی آپ کو، مولانا صاحب کیا ہو کیا گیا ہے، اور سونے یہی بات حضور سے کہہ سکتے ہو، سرکار ہو کیا گیا ہے ہمت کسی میں ایمان نہ خراب کر لو گے اپنا، ہے ہمت کسی میں رسول اللہ سے یہی بات پوچھنے کی؟ ہم سے تو آپ غصہ شصہ کر لیتے، مولوی صاحب ہو کیا گیا ہے آخر، وہ ہو کیا گیا جی، لے جائیں گے نا جی، کر لیں گے، ہم سے تو کہہ لیا آپ نے، لیکن ہم کوئی اپنی بات تو کر نہیں رہے۔ یہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، لہذا یہ جنازوں کو راستے میں 7 بار روکنا، پرانے گھر میں لے کر جانا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کرتے رہتے ہو، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر آئے کہ میں نے پھر کہنا ہے، اور جب تک میرا سانس چلتا ہے میں نے حضور کے ناموں کی آوازیں دینی ہیں، حضور کے احکام کی آوازیں دینی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ آپ منہ بناتے ہو کہ نہیں بناتے، ناراض ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، مجھے اس سے کوئی غرض کہیں نہ کبھی آج تک ہوئی ہے اور نہ ہی ہمیں آئندہ ہوگی، اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں کہا ہوا ہے جب میری بات کرنی ہے تو پھر برا کہنے والوں کے برا کہنے کا تم نے نہیں سوچنا ہے، تم نے ڈرنا نہیں ہے، جو میری بات ہے وہ کہہ ہی دینی ہے، جو میرا حکم ہے تم نے وہ سنا ہی دینا ہے۔ تو ایک میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ جنازہ جو ہے اس کو جلدی سے لے کر جاؤ، میں نے دوسرا آپ سے کہا کہ نماز اگر اس کا اچھا برمستحب وقت آگے ہے تو اس کو بر وقت پہ نماز کو ادا کرو، اور تیسری بات میں نے آپ سے سامنے کہی ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ بر وقت کرو۔ چوتھی شے یہ ہے کہ تاجر لوگ سارے میرے اس کے مخاطب ہیں، دکاندار لوگ سارے میرے اس کے مخاطب ہیں، اور دکانداروں سے ہٹ کر بھی اگر کوئی ہے تو میرا مخاطب ہے، رسول اللہ کا مخاطب ہے۔ آپ حضور فرماتے ہوتے تھے کہ مطل الغنی ظلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کا حق دینا ہے، پیسے میں نے دینے ہیں کسی کے، میں نے دینے ہیں، حالانکہ ذمہ دار ہوں، میں مقروض ہوا پڑا ہوں، اس کی کسی شے کے پیسے دینے ہیں یا ادھار لیا ہوا تھا تو وہ ٹائم پورا ہو گیا، میں نے پیسے دینے ہیں بھی، لیکن میں نہیں دے رہا ہوں، میں زندگی گزر کے یہ تجربات دیکھتے دیکھتے میں تو اب یہ جملے غلط جملے ہیں، لیکن یہ ماحول نے کہنے پر مجبور کر دیا، پیسے والی نیکی کسی کے ساتھ نہ کرو، بندہ بھی گیا پیسے بھی گئے، یعنی یہ میرا جملہ غلط ہے، شریعت کے ترازو کے اندر پورا نہیں اترتا ہے، لیکن لوگوں نے حالات ایسے بنا دیے کہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، ادھار لے کر بھاگ جاتے ہیں، بندہ بھی گیا پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی، الٹا ناراض لوگوں کے یہ جملے ہیں۔ حضرت صاحب ہمیں اپنے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ ہم پر احسان کر رہا، یہ لوگوں کے جملے ہیں۔ تو رسول اچھا دکاندار ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے، لین دین اور چکر آگے سے لگایا، پھر آگے اچھا کل آ جاویں، پرسوں آ جاویں، صاف جھوٹ بول دیتے ہیں۔ خود میرے اپنے ذاتی تجربات کے اندر پنڈی ایک دکان ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، تو میں نے ان سے کچھ پیسے لینے تھے، میں نے کہا بھائی پیسے دے دو، کہتے ہیں ہی نہیں ہے، میں نے اس کے بڑے کو فون کیا، وہ کہتے نکال کر دے دو، میں نے کہا اب کہاں سے آ گئے ہیں، یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں نہیں دینے۔ دکانداروں کے ہاں یہ بات بہت زیادہ ہے، تاجروں کے ہاں وہ پیسے پڑے، میں کہ سخت جملہ بولتا ہوں، وہ انڈے دے رہے ہیں، پیسے بڑھ رہے ہیں، پیسے کیوں اللہ کا غضب کماتے ہو، بر وقت ادائیگیاں نہ کر کے کیوں رسول اللہ کی ناراضگی اپنے ساتھ لیتے ہو؟ اس بات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پیسے حالانکہ کل بھی دینے ہی ہیں تو پرسوں بھی دینے ہی ہیں، میرے حضور تمہیں ظالم قرار دے رہے ہیں، تمہارے پاس حق موجود ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم کی ادا کیا تھی، حضور کی سنت شریفہ کیا تھی کہ جس وقت تک کا وعدہ کیا ہے وہ وقت تو بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ آتا آپ حضور اس سے پہلے ہی ادا کر دیتے ہوتے تھے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے تقویٰ کہ وہ کسی کے بد دعائیں لینے کی بجائے اس کی دعا لو، وہ تمہارے مشکل وقت میں کام آیا، اور آج تم اس کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ ایک عنوان آگے بھی پڑا ہوا ہے، وہاں بھی میرے حضور نے کہا کہ یوں نہ کرنا کہ وہ گناہگار ہی ہو جائے، اس کے میں نے آخر میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو پیسے اگر موجود ہیں، حق تمہارے پاس موجود ہے، جس کا دینا ہے فٹافٹ ادا کرو، تاخیر نہ کرو۔ پیسے گھر بیٹھے نہیں بٹ رہے، پیسے گھر میں انڈے نہیں دے رہے، جو تم نے کسی کا حق دینا ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کا غضب تم پر زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اتنے سمجھدار تو ہو نا کہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے، اتنے سمجھدار ہو نا کہ پیسے پڑے ہوئے دے کیوں نہیں رہے ہو؟ تکلیف کیا ہے؟ اچھا آگے چکر لایا، یہ دکانداروں کا ایک روٹین کا جملہ ہے، اچھا آگے سے آ جانا پھر آ کر دیتا ہوں، تو ابھی کیوں نہیں دے رہے، وجہ کیا ہوئی ہے؟
احساس دلا رہا ہوں آپ کو اتنی بڑی غلطی، یہ حقوق اللہ پھر بھی آسان ہے، حقوق العباد کے اندر بندہ زیادہ مارا جائے گا، یہ ساری شریعت اس عنوان سے بری ہوئی ہے۔ حقوق اللہ کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل کی گنجائش پر معافی کا عنوان ہے، لیکن حقوق العباد میں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جان چھوٹنی آپ کی نہیں ہے۔ حضور کا پھر چلتے چلتے فرمان سن لو، مطل الغنی ظلم، پیسے والے کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن پھر بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں یہ ظالم ہے۔ تمہیں لگا میں نے کیا کر دیا ہے جی، پیسے دے ہی دیے نا، آج نہیں تو چلو کل دے دیے، نہیں، تم نے جو تاخیر کی ہے یہ بھی شریعت کے ترازو کے اندر ظلم بن جاتی ہے۔ کیا فرق، میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، یار بھاگے جانے کی کیا بات ہے، یہ کتنے پھیکے جملے ہیں، کتنے گھٹیا جملے ہیں، میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں یار تجھے مجھ پر اعتبار نہیں ہے، بلا وجہ کی شیطانیت، بلا وجہ کی شیطانیت، میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، یار بھاگے جا، اطاعت رسول اللہ کی کر، تو بس پیسے ادا کر۔ اچھا یہ بات کہنے کے بعد اب میں چوتھی بات آپ سے کہوں گا کہ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو مناسب رشتہ نظر آ جائے۔ مناسب یہ ہوتا ہے کہ بچہ نیک ہے، 2 ٹائم کی روٹی پوری کر سکتا ہے، رہائش کی اس کے پاس بندوبست ہیں، یہ مناسب ہے۔ غیر مناسب کیا ہے، کم از کم کروڑوں پتی ملے، یہ غیر مناسب ہے۔ کم از کم لڑکا باہر کا ہونا چاہیے، یہ غیر مناسب ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ حضور یہ فرماتے تھے مہر دے سکتا ہے، رہائش کا بندوبست کر سکتا ہے، 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکتا ہے، کپڑے بیماری پوری کر سکتا ہے، یہ مناسب ہے۔ اگر مناسب لڑکا مل جائے تو پھر بیٹیوں کے لیے تاخیر نہ کرنا۔ سرکار کا فرمان عالی شان اس میں یہ ہے وَإِلَّا يَكُونُ فَسَادًا كَبِيرًا، وغیرہ زمین میں بہت بڑا فساد مچ جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام وہ گناہوں کی تصویر سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، جو آخری عنوان میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس وقت مجھے 4 5 6 7 حدیثیں کہنی تھی۔ کن کاموں کو بہت جلدی کر دینا چاہیے، نماز کا وقت اچھا مستحب آ رہے تو فٹافٹ نماز ادا کرو، جنازے فٹافٹ ادا کرو، قرض ہے تو فٹافٹ ادا کرو۔ چوتھی چیز میں نے کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو گناہوں کو توبہ کرنے میں فٹافٹ توبہ کرو۔ اگر بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، مناسب رشتہ آ گیا ہے تو دیر نہ کرو۔ یہ 5 باتیں تو ہو گئیں۔ چھٹی بات ہے تو معاشرتی بات ہی، لیکن مجھے وہ آپ لوگوں کے حالات دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے کہ کیا ہم کہاں فیل ہوئے پڑے ہیں، کہاں صرف نمازیں سارا کچھ تو نہیں ہے نا، سارا کچھ صرف نمازیں تو نہیں ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ سرکار دو عالم قرآن پاک نے کہا مہمان آ جائے تو اگر مہمان نوازی کرنے کا پروگرام ہے تو پھر فٹافٹ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے کرنا چاہیے، مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ وہ لوگ اللہ ان کو خیر کی توفیق دے دے، میں آج بڑے دھیمے لہجے کے اندر بات کر رہا ہوں، اللہ ان کو خیر کی توفیق دے دے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بٹھا کر پانی پینا جائے، 2-4 گھنٹے بٹھا کر کے تو روٹی کا بندوبست کریے تو واسطے۔ ان آنکھوں نے یہ لوگ دیکھے ہوئے ہیں، بالکل جب جانے کا ٹائم ہوتا ہے اس کا تو پھر پوچھتے ہیں کوئی شے لے آئیے تو واسطے تاکہ جائے جان چھوٹے۔ حدیث کے مسلسل حدیثیں سمجھو۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منظارہ، جس نے کسی گھر والے سے ملاقات کی، زیارت کی اور وہاں سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، وہ مردے سے مل کر آ رہا ہے۔ گھر والوں تمہاری مرضی ہے، دکانوں والوں تمہاری مرضی ہے، دینا ہے تو فٹافٹ کھلاؤ اس کو جو تمہارے دل میں شوق آیا ہوا ہے۔ کئی ٹائم بٹھا کر کے مردے کیوں بنتے ہو رسول اللہ کے کاغذوں میں؟ اچھا رہی بات یہ کہ یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے، الفاظ قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب کچھ فرشتے انسانی شکل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے جناب لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، حکم تھا کہ جاتے جاتے جناب ابراہیم سے ہو جانا۔ وہ ہوتے ہوتے جو آئے تھے تو فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، جب مہمان آئے کیونکہ جناب ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے تو ما لبث، انہوں نے دیر ہی نہ لگائی، فما لبث، دیر ہی نہ لگائی، ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لا کر کے پیش کر دیا۔ وہ تو ایک اگلی کہانی تھی کہ فرشتے چونکہ کھاتے نہیں ہیں تو بعد نہ کھانے کی طرف چلے گئے، لیکن یہاں سے ائمہ فقہ نے استدلال کیا کہ مہمان آئے تو جو تمہاری دست رس میں ہے فٹافٹ اس کو پیش کرنے کا اہتمام کرو، یہ نہ ہو کہ بیٹھا بیٹھا جب تھک جائے تو پھر کو پانی پینا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج آپ کو یہ بھی نہ بتاؤں کہ مہمان کون ہوتا ہے، یہ ہر آنے والا کیا مہمان ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ عجیب بات ہے، ہر آنے والا، میرے پاس لوگ مسائل پوچھنے ہیں، کیا یہ مہمان ہے؟ جی نہیں۔ کوئی بندہ مجھ سے قرضہ لینے آ گیا، کیا یہ مہمان ہے؟ جی مہمان یہ نہیں ہے۔ مہمان ہوتا کون ہے؟ یہ خود اپنے مقام پر ایک دلچسپ بات ہے تو بتانے لگا ہوں ہوتا کون ہے۔ آپ تو ہر آنے والے کو مہمان ہی سمجھتے ہو، مہمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یار ملنے جاتے ہیں کسی کو۔ میں نے بڑا پرانا مطالعہ کہیں ٹٹول کر آپ کو سنایا، تو ایسے لوگ تو بڑے کم ہوتے ہیں۔ چلو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ باقیوں کو مہمان نہ سمجھو، لیکن یہ ہے کہ اگر مہمان آ گیا تو اس کے بر وقت کھانا کھلانے کا اہتمام کرو۔ مہمان نوازی کے چند آداب تیزی کے ساتھ، اب میں حدیثوں کے الفاظ سے دعوت نہیں کروں گا وقت کی قلت میں رہتے ہوئے، 6 7 8 9 باتیں بتا دوں کہ مہمان نوازی کرنے کے لیے کیا تعلیمات رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہمان نوازی میں جلدی کرو، جو ہے فٹافٹ میسر کرنے کا اہتمام کرو۔ تو اگر
کھانا بھی کھلانا ہے تو جو کم از کم پانی شانی تو کچھ پلا دو نا، پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے سیوا اس کی، اور اس کے بعد چلو اگلی چیز کا بعد میں اہتمام کرو. ظاہر ہے ہر شے ایک دم سے تو میسر نہیں ہو سکتی ہے، تو مہمان نوازی کرنے میں جلدی کرنا یہ سرکار کی تعلیمات میں سے ہے. مہمان نوازی کرنے میں تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے، یہاں مہمانوں کا رولہ ہے. اگر میزبان تکلف میں نہ پڑے، جو موجودہ دے دے، اس کا منہ بن جاتا ہے، اس کا منہ بن جاتا ہے. اور اللہ کے فضل سے آج آپ کو جب کو سنا رہا ہوں تو میں نے چٹنی کے ساتھ بھی مہمان بن کر روٹی کھائی ہوئی ہے. 4 دن پرانی دال بھی میں نے کہا نکالو فریج میں سے، مجھے کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی، نکالو. ٹھنڈی دال کے ساتھ مہمان بن کر کسی کے گھر سے روٹی کھائی ہوئی ہے. کڑی پکی ہے، میں نے اس کے ساتھ روٹی کھائی ہوئی ہے. یعنی کوئی نہیں مر جاتے، زندگی بھر کھایا ہے. تو اگر کسی کی ہاں جو اس کے پاس عین سنت کے مطابق ہے وہ پیش کر رہا ہے تو کیوں تمہارا منہ بن جاتا ہے؟ لازمی ہے کہ ہر بار تمہیں کوئی بہت ہی عمدہ کھلایا جائے. حالانکہ میں کافی سارا مہمان ہی ہوتا ہوں، میں کسی ملاقات کرتا نہیں، اور جب اللہ کی محبت کی خاطر ملاقات کا ذوق بنے تو پھر میں ملاقات کرنے جاتا ہوں، ورنہ میں جاتا ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے. ابھی تک حضرت کے پاس نہیں گیا، اللہ کی رضا کی نیت نہیں بنی، اب بن رہی ہے. بس بیان کرے میں جاؤں گا، اللہ کی محبت میں جاؤں گا. بندہ جائے بھی تو بے فائدہ جائے، کیا فائدہ بندے کو جانے کا ہوا؟ لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تکلف سے اپنے آپ کو ہاتھ کھینچ کے رکھنا، یہ مہمان نوازی کے دستور میں سے ہے. انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی کرنا، مکارم اخلاق میں سے ہے مہمان نوازی کرنا. سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والی ہستی کون سی ہیں؟ جناب حضرت ابراہیم، جن کا قرآن نے حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے مہمان نوازی آپ سے شروع ہوئی ہے. اور حضور فرماتے تھے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے. میں تمہیں اس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہوں. اچھا، یہ ساری باتیں اس کے بعد جو خاص ترین باتیں جن کی میں نے بالکل آخر میں بجا کے رکھا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ آپ حضور فرماتے تھے کہ جو پہلے دن کا کھانا ہے نا وہ ذرا ہمت کے مطابق جتنا اچھا ہو سکتا ہے کر لو، ہمت سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ تکلف میں نے پہلے کہا سنت نہیں ہے. ہمت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے کر لو. دال کی ہمت ہے دال کھلا دو. مہمان بھی سنو، اگر دال میزبان پیش کرے تو منہ نہ بناؤ. اللہ نے اس کو جو توفیق عطا فرمائی اس کو کھاؤ، ہنس کر کھاؤ، خوشی سے کھاؤ. اگر وہ گڑ کی ڈلیاں پیش کرتا ہے، الحمدللہ میں نے یہ مہمان نوازی بھی کھائی ہوئی ہے، سکی روٹی اور گڑ کی ڈلی اور پانی. میں نے کہا جو ہے وہ لا یار، میں دیکھوں بھلا اس میں اللہ کا نور کیا ملتا ہے. تو جو گڑ کی ڈلی سے روٹی لگا کر کھانے کی اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی، وہ احساس آج بھی مجھے یاد آتا ہے. واہ 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 واہ، میزبان پر بوجھ نہیں بننا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہم محراب والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. کھانا تو میرے اکیلے کا پکا، 7-10 بندے میں ساتھ کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ لوگ پریشان ہیں، لوگ تکلیف میں مبتلا ہے. ہم نے حضرت کا کھانا پکایا تھا، 20 بندے ساتھ اور آگے تھے. تو یہ ہم محراب نشینوں کو بھی شرم آنی چاہیے اور حیا آنی چاہیے کہ ایک نہ کھاؤ یار. اگر کھانا ہے تو اگر ایک آدھ دوسرے کہا اتنا لے کر جاؤ نا، اس سے زیادہ لے کر جانے کا اہتمام کیا ہوا؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ایک دن تو جو اچھا کھانا ہو سکتا ہے کھلاؤ. اب دھیان کرو بھائی، آپ نے کہا کہ بس 3 کو دن زیادہ سے زیادہ رہنا، 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی نہیں ہے. اور پہلے دن کا کھانا بہترین جو توفیق کے مطابق ہے، دوسرا دن اور تیسرا دن جو روٹین میں چلتا ہے وہی کھانا کھلانا. اب حضور نے فرمایا تیسرے دن کے بعد میں محمد تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ نکال دو، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مضمون ہے جو حدیث سے سمجھ آتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو نکال دو، لیکن اب اگر کھلاؤ گے یہ صدقہ ہی ہے. اب یہ مہمان نوازی نہیں ہے، اب یہ صدقہ ہی ہے. اور ان کو حضور نے کیا کہا؟ جو چھٹیاں منانے کے لیے 20-20 دن جا کر رہتے ہو ظالموں، میں جو لفظ کہوں گا تو مجھے کوئی تکلیف کوئی ڈر نہیں. ظالموں، چھٹیاں منانے کے لیے 2-2 مہینے جا کے جب کسی کے یہاں رہتے ہو نا تو اب حدیث کے الفاظ سنو. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے جب زیادہ رہو گے تو اب یوں نہ کرو، اتنا زیادہ نہ رہو کہ میزبان گناہگار ہی ہو جائے. ہو جاتا ہے مہنگائی کے دور میں، کس کو پتہ ہے نہیں ہے کہ اپنا گھر چلانا مشکل ہے. جب ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ گناہگار ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ اندر کھاتے کہے گا دفع ہو جاتا نہیں ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہمارے سر پر. وہ اندر کھاتے بیوی کے سامنے بول رہا ہوگا ایک کی مصیبت آ گئی، اللہ کا عذاب ہمارے گھر میں آ گیا. یہ جو جملے ہیں اس کی ہوئی مہمان نوازی کیوں اس کو گناہگار کرتے ہو؟ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے. سمجھ آئی ہے کہ سرکار دو عالم صرف اس دور کے نبی نہیں ہے، قیامت تک کی صبح تک آنے والے سب انسانوں کے نبی ہیں. حضور یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 3 دن تک بندہ نک و نک ہو جاتا ہے، اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، 20-15 دن، یا اللہ یہ لوگ کدھر سے آ گئے ہیں؟ میرے حضور سمجھا رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ مہمانوں، یہ بات مہمانوں کے نام ہے. مہمانوں، اب تمہاری مرضی ہے کہ ان کو گناہگار کر کے جاؤ جو اتنے کم از کم 3 دن نیکی کی ہے تمہارے ساتھ، ان کو گناہگار کرو، زبان درازیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں اندر کھاتے. اور چاہو تو جو نیکی انہوں نے کی ہے وہ نیکی باقی رہنے دو اور چپ کر کے چلے جاؤ. یہ اگلی چیز جو کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. میں نے تیزی کے ساتھ آپ کو مہمان نوازی کے آداب بتائیں. جب کسی کی بیمار کرسی کرنے جاتے ہو بالکل آپ مہمان نہیں ہوتے، شرم کیا کرو. کیا کہوں میں تمہیں؟ جب بیمار کرسی کرنے جاتے ہو بالکل تم مہمان نہیں ہوتے اس وقت. اس لیے کہ حضور نے یوں سمجھایا ہوا ہے، یعنی پانی شانی پیو تو اٹھ کر آ جاؤ.
کھانے کے ٹائم جاتے بیمار پرسیاں کرنے کے لیے، لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہو، میرے حضور نے یہ فرمایا مہمان نوازی کرنے جاؤ تو کتنا بیٹھو؟ حضور کتنا بیٹھیں؟ کہا گرم توے پر جتنا بیٹھ سکتے ہو، یعنی جاؤ اور آؤ، اس کو پتہ ہو کہ نہ بھائی یہ مصیبت بن کر نہیں آیا، یہ میرے لیے رحمت بن کر آیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔